وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری۔ اس نے کہا جب مجھے خلاصہ مل گیا اب میں خانقاہوں میں کیوں جاؤں، اب میں مدرسے کے طرف کیوں جاؤں، مجھے مطلب مل گیا۔ لا مقصود الا اللہ، جو مقصود محبوب حقیقی ہے مجھے مل گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان خانقاہوں اور مدارس کا جو مرجع ہے اور ان کے تعمیر ہونے کے یا معرض وجود میں آنے کا جو سبب ہے وہ اللہ سے نسبت ہے۔ جہاں مدارس ہیں وہاں بھی اللہ اور رسول کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، خانقاہوں میں بھی رجوع اللہ، اللہ کی طرف، محبوب حقیقی جو اللہ ہے۔ تو اب اس میں خاص طور پر یہ آیت جو ہے اس میں 2-3 جگہ پر ان کا ذکر ہے، تو اس لیے تاکہ آپ کو بیعت کا پتہ چلے کہ بیعت جو ہے وہ ایک عرف میں جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیا وہ یہی بیعت ہے؟ حضور نے کون سی بیعت لی تھی؟ بعض لوگ جو ہیں خطیب حضرات کھینچ تان کر اس بیعت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں کھینچ تان کر نہیں ثابت کرنا چاہتا۔ دیکھیں اسی آیت کے آگے یہ سورہ فتح ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ لقد لام بھی تاکید دی، قد پھر تاکید کی، ڈبل تاکید، یقیناً اللہ راضی ہو گیا، ماضی مطلق کا صیغہ استعمال کیا، یہ نہیں کہ راضی ہوگا مستقبل کے دور میں۔ یہ صحابہ کے لیے وہ 1500 آدمی جو تھے، لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب اے کملی والے وہ تیری بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ جی وہ تیری بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے پہلی آیت میں بھی، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اب جو بیعت کر رہے تھے لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو اس وقت کیفیات تھیں ان کو بھی فرمایا میں جان رہا تھا، مجھے پتا تھا۔ یہ قرآن شریف ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کا جم غفیر تھا جو حضور کی بیعت کر رہا تھا۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی جانتا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ان پر اطمینان جو ہے نازل کیا۔ انہوں نے تمہاری بیعت کی، پھر اللہ نے ان پر اب اطمینان نازل کیا۔ اب یہاں جملہ توجہ طلب ہے، کیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم کا مرجع کون ہے؟ صحابہ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، تو جو لوگ صحابہ کے بارے میں کچھ شک رکھتے ہیں ان کو توجہ فرمانی چاہیے، یہ قرآن شریف ہے۔ اگر اس قرآن پر ایمان ہے تو یہ ضروری ہے، اس قرآن پر اگر ایمان ہے تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ان کے دل میں تھا اس وقت جب وہ کملی والے کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ہاتھ پیش کیے ہوئے تھے، حضور نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، فرمایا میں جانتا تھا اس کے دل میں کیا تھے۔ اگر کیا یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کا تجزیہ کروں گا میں۔ کس طرح؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں جانتا تھا ان کے دل میں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جناب کہ جاننے کی تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں گڑبڑ تھی کوئی دلوں میں، وہ
وہ بھی تو میں جان سکتا ہوں، کوئی گڑبڑ تھی اندر، اللہ نے وضاحت نہیں کی، کیا جانتا ہوں میں؟ بھائی صحابہ بیعت ہو رہے تھے تو اللہ کیا جانا اللہ نے، یہ اس کی وضاحت قرآن نے نہیں کی۔ مخالف کہہ سکتا ہے کہ گڑبڑ بھی تو ہو سکتی ہے، اللہ فرما رہا ہے شاید کہ گڑبڑ تھی تو اس کو میں جانتا تھا، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، آپ یہ بتائیں جو پہلے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پہلے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، تو کیا جن کے دل میں گڑبڑ ہو رضا کا اعلان ان کے لیے کیا جاتا ہے؟